ذوالفقار صاحب، پنجاب میں ووٹ بینک کا خطرہ کس کو ہے؟ کیا نون لیگ واقعی ڈری ہوئی ہے کہ ان کا ووٹ بینک ڈیمیج ہو رہا ہے، انٹیکٹ نہیں ہے، ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ آپ کو تحفظات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا پیپلز پارٹی کے بعد کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر دی۔ پہلے یہ نون لیگ بات کرتی تھی اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نون لیگ نے ایک ایک چیز مطالبہ رکھا کہ اب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ سارا کچھ ہوا۔ اب لیول پلینگ فیلڈ سب سے بڑا مسئلہ تو پی ٹی آئی کا بن گیا، لیکن وہ تو بات کر رہے جلسہ کوئی چھوٹا کر لے یا بڑا کر لے، میں نہیں سمجھتا کہ اس جلسے کی بنیاد کے اوپر کوئی ووٹ بینک کسی کا بڑھ جائے گا یا کسی کا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ الیکشن کے حوالے سے چیزیں کہیں اور ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ زرداری صاحب پچھلی تنخواہ کے اوپر کام کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ سندھ کے اندر صرف چند لسٹیں بنی ہیں، کچھ لوگوں کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے، کوئی آپریشن کی باتیں ہوئی ہیں کچے اور پکے کی، تو وہ فوری طور پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ وہ پرانی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ان کے پاس رہے۔ فیڈرل کے اندر وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنے پہ تیار ہو گئے۔ نواز لیگ کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے، گورنمنٹ نواز لیگ کو مل رہی ہے، اور یہ ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں، اور ہر لیول پہ کلیئرنس بھی یہ بتا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی گورنمنٹ یہ بنے گی، گو کہ نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 5 سال انٹرپٹیو ان کے پاس ہوں گے اور اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگلی آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہوگی۔ وہ ایک افراتفری کا ایک دور ہوگا، ایک انارکی کی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن ابھی تک کی جو فیلڈنگ لگائی گئی ہے اس فیلڈنگ کے مطابق یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ نون لیگ کو ٹوٹلی راستہ بالکل کلیئر مل رہا ہے اور وہ حکومت کی طرف جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اسی طرح تحفظات کا اظہار بھی کرتی رہے گی اور پرانی تنخواہ کے اوپر وہ گزارا بھی کریں گے، اور باقی جو چھوٹے گروپس ہیں وہ جس طرح گورنمنٹ کا حصہ پہلے ہوتے ہیں اسی طرح وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے۔ تو اس طرح کی ایک فارمیشن بنائی جا رہی ہے جس پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ مودی بہت خوف زدہ ہے خالصان موومنٹ سے یا جسٹس فار سکھ موومنٹ سے بھی؟ دیکھیں، مودی کا ماضی سب کے سامنے ہے۔ مودی کیا ہے، اس نے گجرات کے اندر کیا کیا، مودی نے انڈیا کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر مودی نے کیا کیا، اور یہی مودی تھا جس کی انٹری بین تھی امریکہ کے اندر۔ آپ یہ نہ کہیں کہ امریکہ نے کبھی اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کیا۔ ابھی کل کی بات ہے، وہ امریکہ جاتا ہے تو امریکہ کانگریس کے اندر 16 دفعہ اٹھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، وہاں پہ وی آئی پی اس کو، اچھا وی آئی پی اسی مودی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ وہ قاتل مودی جس نے اپنے ملک کے اندر یعنی انڈیا کے چہرے کے اوپر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کالک مل دی ہے، جو سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، جو لبرل ہونے کا دعوے دار کنٹری ہے، اس کے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے۔ وہاں پہ دانشور یہ بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بات کر رہے ہیں، کشمیر کے ایشو کے اوپر پوری دنیا نے بات کی، یعنی کہ بات نہیں کی، لیکن مودی نے اس پہ کبھی نوٹس نہیں لیا، اور انڈیا نے ہمیشہ وہاں پہ ظلم کی انتہا کی۔ آج کینیڈا نے وہاں سے پہ ریئیکشن دے کے مسٹر ٹروڈو نے یہ ثابت کیا کہ کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے کسی معاملے کو برداشت کسی صورت میں نہیں کر سکتی، اور امریکہ بھی اس پہ فرنٹ فٹ کے اوپر آیا، اور مودی کی اس حرکت نے جو خالستان کے ایشو کے اوپر اس نے کی ہے، اس نے G20 کے اوپر پورا پانی پھیر دیا ہے، اور جو انڈیا رائز کر رہا تھا، انڈیا کی فائنینشلی جو وہ بہت زیادہ مائلج لے رہا تھا، ایک خطے کا، اس ایریا کا ایک بڑا چودھری بن کے ابھر رہا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے حوالے سے پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، اور یہ ان کی غلطی ان کو لے بیٹھے گی۔ اور جس طرح خالستان کے جو لیڈر نے کہا ہے کہ آپ نے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا ہے، ہم اس کے جواب میں انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور اس سے پہلے بھی سکھ کمیونٹی نے ثابت کیا کہ وہ انڈیا کو جواب دے سکتے ہیں، اور اب دوبارہ پھر ایک دفعہ خالستان موومنٹ جو ہے وہاں پہ تیز ہو گئی ہے، اور سکھ رہنما انڈیا کو وارن کر رہے ہیں، بلکہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر سکھ کمیونٹی متحد ہے،
जी। اور وہ واقعی انڈیا کو جواب دے سکتی ہے, مودی کو جواب دے سکتی ہے. ماضی کے اندر بھی انہوں نے دیا تھا, اب بھی دے سکتی ہے. بالکل لیکن ٹھیک. اب دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں, ہیومن رائٹس کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ آج اپنی مؤثر سفارتکاری کے ذریعے انڈیا کو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کرے کہ بھارت اصل میں ہے کیا, مودی اصل میں ہے کیا, یہ کر کیا رہے ہیں, ان کے چہرے کتنے ہیں. ذوالفقار صاحب, یہ تو بے آج نقاب ہمارے پاس کرنے ایک کی موقع باتیں ہے, ہم کئی ہمیں سالوں سے اس کا سنتے آئے ہیں. ہم